بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں چند دن ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ اس دوران کے اندر کافی زیادہ واقعات رونما ہوئے اور ان میں سب سے اہم جو واقعہ تھا وہ الیکشن کمشنر کا وہ فیصلہ تھا جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف سنایا گیا۔ ناظرین کرام، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف اور عوام کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے الیکشن کمشنر کے خلاف۔ کافی دن پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا، بلکہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈز آ رہی تھی تحریک انصاف کی جانب سے کہ الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک پارٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بلکہ اسد عمر نے یہاں تک کہا تھا کہ اب الیکشن کمشنر کو بھی اپنے لیے بھی کوئی انتخابی نشان جو ہے وہ لے لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس سارے سینیریو کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمشنر کا یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ الیکشن کمشنر کی جانب سے نہیں آیا، بلکہ یہ چند مقتدر حلقوں اور اس وقت کی پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کا فیصلہ آئے اور اس طرح کا فیصلہ جو ہے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ سنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فیصلے کا جو لب لباب اور جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کم از کم جو ہے آنے والے جنرل الیکشن کے اندر یعنی ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، کیونکہ ناظرین کرام پی ڈی ایم اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور مقتدر حلقے جو اس وقت بھرپور طریقے سے عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں اور عمران خان کو کسی صورت بھی حکومت میں دیکھنا نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اس آنے والے جنرل الیکشن کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب پاکستان کے اندر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، ہوتا یہی ہے کہ جب مقتدر حلقے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شہباز شریف کے ایک فون کے اوپر جسٹس قیوم جیسے جج جو منصف کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے فیصلوں کو بدل لیتے ہیں، اور شہباز شریف جیسے بڑھاوے کی جو ہے اس کی خواہش پر وہ فیصلے چینج کیے جاتے ہیں یا فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ لوگ اس شخص کو چوروں کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس شخص نے $3 ارب اس وقت ٹھکرائے جب اس نے جمائمہ خان کو طلاق دی اور اس کی جائیداد میں سے اس کو $3 ارب ملنے والے تھے، لیکن اس شخص نے وہ ڈالر لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اپنے ملک کے اندر کینسر جیسے بڑے ہسپتالوں کی بنیاد رکھی اور غریب لوگوں کے لیے علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کیں۔ یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے برڈ فورڈ یونیورسٹی کے اندر جب وائس چانسلر کی جاب ان کو دی گئی اور اس جاب کے اگینسٹ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سیلری لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سیلری کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر برڈ فورڈ یونیورسٹی کا ایک کیمپس چاہیے، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت برڈ فورڈ یونیورسٹی میں جو لوگ اس شخص کا انٹرویو لے رہے تھے وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو پیسوں کو ٹھکرا رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ملک کے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اپنے ملک کی خاطر اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا، جس نے ایک ماں کو اپنے بچوں سے دور نہ کیا
بلکہ خود اس اذیت میں مبتلا رہا۔ یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پانی کی آدھی بوتل تک ضائع ہونے نہیں دیتا۔ یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اپنے دیرینہ ساتھی جہانگیر ترین کو صرف اس لیے اپنا مخالف بنا لیا کیونکہ اس نے اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں وہ شامل تھا۔ ناظرین کرام، یہ لوگ اس شخص کو چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے توشہ خانہ سے جو گھڑی لی تھی، اس گھڑی کے اگینسٹ اس نے 50% جمع کروائے، حالانکہ اس سے پچھلے سیاستدانوں نے 10% سے بھی کم پیسے دے کے چیزیں وہاں سے چوری کیں، لیکن اس شخص نے 50% دے کر وہ گھڑی حاصل کی اور اس رائی کا بھی پہاڑ بنا دیا گیا، مگر حاصل کچھ نہ ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس شخص کے اوپر غداری، بغاوت، آرٹیکل 6 اور گستاخ رسول جیسے جو ہے وہ الزامات لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جس نے ناموس رسالت کا جو کیس تھا وہ کفر کے ایوانوں میں اس طرح لڑا کہ عالم کفر دنگ رہ گیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس طرح کسی نے یہ کیس کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں لڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ اس شخص پر غداری اور گستاخ رسول جیسے الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے سیرت النبی کو لازمی قرار دیا اور جس نے تعلیمی نظام کے اندر قرآن پاک کی تعلیم کو ضروری قرار دیا۔ ناظرین کرام، یہ اس شخص پر الزام لگا رہے ہیں غداری کے، بغاوت کے اور پھر گستاخ رسول کے کہ جس نے کہ جو مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتا ہے اور جوتی پہن کے جانا بھی بے ادبی سمجھتا ہے۔ یہ لوگ اس شخص کو گستاخ رسول اور غدار کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر امریکی جیسی پاور کے ساتھ متھا لگا لیا، اور یہ کیسا غدار ہے جسے ہٹانے کے لیے امریکہ سمیت اسرائیل اور انڈیا جیسے ممالک پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اور جب اس کو ہٹایا تو ان تینوں ملکوں کے اندر خاص طور پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ یہ کیسا غدار ہے ناظرین کرام کہ جو امریکہ کا ناپسندیدہ ترین انسان ہے، یہ کیسا غدار ہے کہ جسے جب ہٹایا گیا تو نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ کیسا غدار ہے جسے عالم اسلام نہ صرف پاکستان کا لیڈر سمجھتی ہے بلکہ عالم اسلام کا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیسا غدار ہے کہ جس کے بارے میں جس کی باتیں سن کر سعودیہ عرب سے لے کے تمام خلیجی ریاستیں، ان کے جوان، ان کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا لیڈر ہمارے پاس ہو تو امریکہ کیا، ہم کسی بھی پاور کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کیسا گستاخ رسول ہے جس نے دنیاوی تعلیم کے اندر دینی تعلیم کو لازمی قرار دیا۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا جب جنرل ضیاء الحق نے عالم کی ڈگری کو، جو شخص 8 سال مدرسوں میں پڑھتا ہو اور پھر اس کے بعد عالم فاضل بن کے نکلا ہو، اس شخص کی ڈگری کو جنرل ضیاء الحق نے دنیاوی تعلیم کی جو MA کی ڈگری ہے اس کے برابر اس کا درجہ قرار دیا، اور کہا کہ عالم کی ڈگری کو پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کی دنیاوی تعلیم کے مطابق MA کی ڈگری کے برابر درجہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کو کس نے ختم کیا؟ اس کو ان لوگوں نے ختم کیا جو اس وقت امپورٹڈ حکومت اور PDM کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جناب یہ کیسے ہوا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب اس ڈگری کو ختم کیا، جب اس کی اس حیثیت کو ختم کیا جو جنرل ضیاء الحق نے عالم کی ڈگری کو جو حیثیت دی تھی MA کی ڈگری کے برابر
ماسٹر کی ڈگری کے برابر، تو اس ڈگری کو، اس کی حیثیت کو کس نے ختم کیا؟ آپ کے ساتھ یہ سب لوگ ہیں، آپ ان سب کے ابو بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ کیوں عالم کی ڈگری کو، ماسٹر کی ڈگری کے حیثیت کی جو دی گئی تھی، اس کو حیثیت، اس کی حیثیت سے کیوں ختم کیا گیا؟ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔